مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی میں نے سورہ فتح کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیت رضوان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج 18 ذی الحج ہے اور آج یوم شہادت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہی کا دن 18 ذی الحج اور آپ کی ذات سے وابستہ آپ کی اوصاف اور دین اسلام کی کاوشوں میں سے ایک کاوش جامع القرآن کہ آپ نے لوگوں کو ایک قرات پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ محمد میرے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، ان کا وصف یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے سخت گیر ہیں لیکن باہمی آپس میں بڑے نرم اور رفیق ہیں۔ خلافت کہتے ہیں کسی کو کسی جگہ پر متمکن کر دینا، اس کو خلافت کو امام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پیش رو، آپ کے پیش رو اور آپ کے نائب خلفائے راشدین۔ آپ نے فرمایا کہ سیاست جو ہے، پولیٹکس، یہ انبیاء کا پیشہ تھا۔ سیاست کس کا پیشہ تھا؟ انبیاء کا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہر نبی پولیٹیشین بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ نبوت تو ختم ہوئی سو ہوئی، سیاست نے بھی اپنا پیراہن بدل لیا اور ان لوگوں کے حصے میں آئی جن کے بارے میں معاشرے کے اندر حسن ظن نہیں رکھا جاتا، وگرنہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے خود سیاست کرتے تھے، اور نبوت کے بعد اسلام میں سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ نیابت اور قائم مقامی اور خلافت کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے ہدایت یافتہ جانشینوں سے تم نے رابطہ رکھنا ہے، اور خلفائے اربع، خلفائے راشدین سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ میں نے بڑی گہری بات کہی آپ سے، میں نے کہا کہ خلفائے اربع جو تھے وہ سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کی استعداد کا حامل کوئی اور شخص نہیں تھا۔ عمر فاروق سے بڑا کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، صدیق اکبر سے بڑے کوئی پولیٹیشین نہیں تھے، ان سے اچھے کوئی منتظم نہیں تھے، ان سے اچھے کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے۔ وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی عقل شعور کے اعتبار سے، اپنے انتظامات کے اعتبار سے، اپنی اسپریچویلٹی کے اعتبار سے، اپنی روحانیت کے اعتبار سے، اپنی کرٹسی کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کا مثل کوئی نہیں تھا۔ یہ ساری خوبیاں اللہ نے اکٹھی کر کے ان کے اندر جمع کر دی تھیں۔ آپ سے تو، ہم سے تو یہ کشمیر نہیں فتح ہو رہا، اور انہوں نے عرب میں بیٹھ کے 22 لاکھ مربع میل کہاں تک انہوں نے حکومت کی، اور عثمان غنی نے یہیں تک نہیں رکے بلکہ پیش قدمی کرتے چلے گئے، اور مراکش اور آذربائیجان، آرمینیا، اور کہاں سے کہاں تک آن پہنچے۔ بہت ہر اعتبار سے وہ لوگ جو ہیں بے مثل بے مثال تھے۔
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دل دیکھے تو سب سے بہتر دل محمد رسول اللہ کا پایا، تو اللہ نے اپنے لیے منتخب کر لیا کہ یہ دل میرے لائق ہے، یہ میری یاد میں دھڑکے گا اور میرے لیے دھڑکے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے مبعوث فرما دیا۔ پھر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو سب سے بہترین پایا انہیں سلیکٹ کر کے اپنے نبی کے حوالے کر دیا۔ ان کو مخلوق کے اندر جن کے دلوں کو سب سے بہترین پایا ان کو مخلوق کے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور پھر اس میں سے کسی کو وزیر مقرر کر دیا اور مختلف عہدے دے دیے۔ یہ لوگ بڑے باکمال تھے جی، جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ بڑا گہرا تھا۔ آپ کے خیال میں ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ دو صاحبزادیاں تھیں نبی کریم علیہ السلام کی آپ کے گھر میں، لیکن ایک اور رشتہ بڑا زبردست تھا۔ عثمان غنی کی نانی اروی ام بیدہ جو تھی رسول کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھیں۔ رشتہ دیکھا آپ نے؟ عثمان غنی کی نانی رسول اکرم علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی، اور پھوپھی بھی ایسی کہ جڑواں بہن تھیں حضرت عبداللہ کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے والد کی جڑواں بہن کی دو بچے پیدا ہوئے تھے، ام بیضہ اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ میں سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کی بیٹی سے پھر عثمان غنی جو ہے، اتنا گہرا رشتہ تھا دونوں کا آپس میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی عثمان غنی سے۔ اسلام قبول کرنا تھا، مجھے آپ کو کنونس کرنا ہو تو آئی ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو کنونس یو، بڑا وقت لگ جاتا ہے کسی کو کنونس کرنے میں، دو دو تین تین گھنٹے بیٹھ کے سمجھانا پڑتا ہے، بسا اوقات دن گزر جاتے ہیں اور بسا اوقات ہفتے اور مہینے بیت جاتے ہیں۔ ہم کسی کی سوچ اور فکر کے دھاروں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صدیق اکبر نے ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا عثمان غنی پر۔ عثمان غنی نے بات سنی اور دونوں چل نکلے، دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ اس حالت امام علیہ السلام سامنے تشریف لائے، دو جملے کہے، صرف دو باتیں کہی تھیں، دو، اس سے زیادہ آپ نے بات نہیں کی، دو باتیں آپ نے فرمائی۔ فرمایا عثمان کیسے ہیں؟ عرض کیا جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور مخلوق کی نجات اور بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ اے عثمان کیا تم اللہ کی جنت قبول کرو گے؟ بس ایک جملہ تھا، دو جملے ہو گئے نا، دو باتیں کی کہ مجھے میرے رب نے مبعوث کیا مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ اگلی بات فرمائی عثمان کیا تم اللہ کی جنت قبول کرو گے؟ تو کہتے ہیں اسلمت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام قبول ہو گیا جی، کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کاوشیں کوششیں نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو پھر ایسے مہربان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لم یجمع اللہ بین ابنتی نبی منذ خلق اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی ایک امتی کے گھر میں نہیں ہیں۔ فرمایا آدم الی ان تقوم الساعہ، اور قیامت تک نہیں ہوں گی بغیر عثمان ابن عفان، سوائے عثمان ابن عفان کے۔ فذالک سمی ذو النورین، اس لیے ہم آپ کو ذو النورین کہتے ہیں کہ دو نوروں والا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اپنی بیوی کے سمیت ہجرت کی ہے وہ عثمان غنی ہیں۔ وہ پیغمبر نے ہجرت کی تھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور عثمان غنی نے ہجرت کی اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد اوصاف اور کمالات آپ کو فرمائے۔ غزوہ بدر اچھا بات بڑی آج میں جب غزوہ بدر کے شرکاء کے نام دیکھتا ہوں نا کتابوں کے اندر، اسلامک اسٹڈیز کی بکس ہیں،
اس میں عثمان غنی کا بھی نام شامل ہے۔ جو وہ شرکائے بدر ہے نا، شرکائے بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اس میں عثمان غنی کا نام بھی شامل ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، ادھر غزوہ بدر ہو رہا تھا، عثمان غنی مدینہ میں اپنی زوجہ کو قبر میں اتار رہے تھے۔ وہ فزیکلی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آج بھی آپ غزوہ بدر کی فہرست نکالیں نا شرکائے بدر کی، اس میں آپ کو عثمان غنی کا نام نظر آئے گا۔ امام بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 2962، راوی ہے عبداللہ ابن عمر، انما تغیب عثمان عن بدر۔ امام بخاری کی حدیث کے غزوہ بدر میں عثمان غائب تھے، he was not present there، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ وَكَانَتْ مَرِيدَةً، وہ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی رقیہ جو کہ آپ کی بیوی تھیں، ان کی تیمارداری کر رہے تھے، وہ مریض تھیں۔ فقال لہ النبی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شاہد بدر او سہمہ، فرمایا کہ میں آج میدان بدر میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان اگرچہ فزیکلی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان غزوہ بدر میں موجود ہیں۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی، اللہ کا اجر رجل، اور عثمان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اللہ تعالیٰ باقی شرکائے بدر کو دے گا، اتنا اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا او سہمہ، سہم کہتے ہیں حصے کو، مال غنیمت جو ہے، فرمایا مال غنیمت بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا۔ یہ واحد عثمان غنی کی ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، اللہ کے رسول نے اعزاز بخشا۔ یہ حدیث آپ سنیے گا جی، امام بخاری کی، اور رفع بن ابی رافع اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، جا جبریل الی النبی علیہ السلام، جبریل امی حاضر ہوئے نبی پاک کی خدمت میں اور عرض کیا، ما تعدون اہل بدر فیکم، یا رسول اللہ یہ جو اہل بدر جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے آپ کے نزدیک؟ اور قال من افضل المسلمین، آپ نے فرمایا کہ میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان قیامت تک آئیں گے، یہ شرکائے بدر جو ہیں ان سب پر ٹاپ آف دی لسٹ ہوں گے۔ یہ امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوں گے، میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ جبریل کا جواب سنیے، فرمایا وَكَذَلِكَ مِن شَاهِدَ بَدْرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو ایک خبر میں بھی آپ کو دے دوں کہ میں سدرۃ المنتہا سے نیچے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ فرشتے سب سے زیادہ محبوب ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ میدان بدر کے اندر جہاد کیا۔ یعنی آپ ان کا سٹیٹس دیکھیے نا کہ ان کا سٹیٹس کیسا تھا، کہ زمین میں فرمایا افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہیں جنہوں نے، اور ان کا سٹیٹس بڑا زبردست تھا۔ کوئی اگر ان سے خطا ہو بھی جاتی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، تو انہیں کہتے یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ ان کی ہر خطا سے درگزر کیا جاتا تھا۔ اور یہ حدیث پھر ابو داؤد شریف کی، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، 2726 کا نمبر، ان رسول اللہ قام یوم بدر فقال، نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر والے دن میدان بدر میں آپ نے خطاب فرمایا، قام کھڑے ہوئے یوم بدر، ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو دھیان رکھنا، عثمان اس وقت یہاں نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عثمان اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں۔ تو کہاں مشغول تھے وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے، وہ بیمار تھیں بہت زیادہ، تو فرمایا وہ اپنا کام نہیں کر رہے، فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ، عثمان اس وقت جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں سوئے، وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ، تو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا فَضَرَبَ لَهُ رسول اللہ بِسَهْمٍ، آپ نے حصہ مقرر کر دیا، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا حصہ مقرر کر دیا، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ، اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں قیامت تک جو بندہ موجود نہیں ہوگا اس کی موجودگی کو، اس کی عدم موجودگی کو عدم موجودگی ہی شمار کیا جائے گا۔
بات شیخ صاحب بات کلیئر ہے، آپ تشریف فرما ہیں تو ہیں، نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیخ ریاض صاحب جمعہ پڑھنے نہیں آئے، آئے ہیں تو آئے ہیں، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، فرمایا وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ، میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد قیامت تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بندہ موجود نہ ہو اور کوئی کہہ دے موجود ہے۔ صرف یہ رائٹ اور یہ اعزاز اور یہ ڈگنیٹی اور یہ آنر عثمان غنی کا ہے، کوئی نہیں موجود پھر بھی موجود ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں مصروف تھے۔ تو گویا آپ کی صاحبزادی کی عیادت کرنا یہ اللہ کے امور میں سے ایک امر تھا، اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم تھا، اور آپ کی عثمان، اگلی حدیث آ رہی ہے جی، فبايع الناس فقال، ایک بیعت اور بھی ہوئی تھی جی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ بیعت رضوان کہتے تھے جی، میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فبايع الناس، لوگوں سے آپ نے بیعت لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، عثمان غنی مکہ گئے تھے، آپ نے عمر فاروق کو بلایا تھا کہ 1400 صحابہ تھے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ فرمایا جائیے اس عمر جا کے بات کیجئے، قریش مکہ سے، ابو سفیان سے، سرداران مکہ سے بات کیجئے۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری قبیلے میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو مجھے پناہ دے دے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ میری جان کی درپے ہیں، اور سب سے بڑا دشمن ان کا میں ہوں، اور میدان بدر میں جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کا میں نے سر تن سے جدا کیا، مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لیں گے۔ تو رسالت معاملے سے ہم خاموش ہو گئے۔ پوچھا عمر پھر یہ بتاؤ کس بندے کو سفیر بنا کے بھیجا جائے، کس کو سفیر بنا کے بھیجا جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہی اس 1400 کے لشکر میں سے ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندے کی ذات ایسی ہے جس کے سامنے نہ کوئی سر اٹھائے گا، آنکھیں بھی جھکی رہیں گی۔ تو فرمایا وہ کون ہے؟ کہا عثمان غنی۔ 1400 کے لشکر میں امبیسیڈر کی سلیکشن کرنی تھی، میسج کنوے کرنا تھا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اس میسج کو کنوے کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب ہوا، اور آپ نے عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کہ عثمان ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو قریش مکہ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، جائیے حرم میں چلے جائیے اور جا کے ان سے بات کیجئے۔ آپ نے سر تسلیم خم کیا اور تشریف لے گئے، اور آپ کو دیکھ کے سب کی آنکھیں جھکتی چلی گئیں، اور بڑے اعزاز و اکرام سے آپ کو بٹھایا گیا، بلایا گیا، آپ کی بات کو سنا گیا، اور پھر آپ کو اعزاز بخشا گیا کہ آپ تشریف لائیے اور بیت اللہ کا طواف کر لیجئے۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کیا پاسبل ہے کہ آپ حرم کے اندر موجود ہوں اور سالوں بعد آپ واپس آئیں، کئی سال بعد واپس جائیں، اور پھر بیت اللہ بھی سامنے ہو، اور پھر آپ سعی بھی نہ کریں اور ملتزم کو بھی نہ چھوئیں اور طواف بھی نہ کریں، آپ زمزم بھی نہ پئیں، بس ویسے ہی واپس آ جائیں؟ آپ نے کہا نہیں میں طواف نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا عثمان تو کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی، ان کو سمجھ لیا جاتا ہے، کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی، ان کو لب پر لانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر دل کے دریچے اور شعور کے دریچے کھلے ہوں تو انسان کو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ بیت اللہ تو موجود تھا، اس کی سعادتیں اور عظمتیں بھی موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آن ریکارڈ موجود ہے احادیث کے اندر کہ عثمان غنی نے صریحاً انکار کیا کہ میں نے نہیں طواف کرنا بیت اللہ کا، میں نے نہیں اس کا طواف کرنا، میں نے صحیح کرنی ہے، نہ میں نے عمرہ کرنا ہے۔ اور جب آپ واپس آئے اور صحابہ نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا نا، صدیق اکبر بھی موجود تھے، شیر خدا بھی تھے، سب نے پوچھا آپ سے، عمر فاروق نے پوچھا، سب نے پوچھا کہ آتش شوق جو بھڑک رہی تھی اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، کیا طواف کرنے کے بعد اب تو بجھ گئی ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں میں نے طواف نہیں کیا، خدا کی قسم اگر میں 1 سال بھی مکہ میں رہتا تو میں پھر بھی طواف نہ کرتا۔ آن ریکارڈ بات موجود ہے حدیث کے اندر، خدا کی قسم اگر میں 1 سال بھی اسٹے کرتا
آپ مدینہ چلے جائیں، واپس مکہ آنے سے پہلے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام باندھ کے آپ آ کے پہلے آپ کریں گے عمرہ کریں گے، پھر اپنے باقی کام سمیٹیں گے۔ آپ نے میقات کو کراس کیا تو احرام باندھ کے آپ مکہ میں آئیں گے، اللہ کے گھر کا عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، سعادت حاصل کریں گے۔ فرمایا میں 1 سال بھی وہاں رہتا تو میں پھر بھی طواف نہ کرتا بیت اللہ کا۔ کیوں نہ کرتا؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں، سوچیں نا، وجہ تو تھی نا کوئی، وہی وجہ تھی جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں ہاں، عثمان غنی اچھے خطیب نہیں تھے، اوریٹر نہیں تھے، بالکل نیور، تقریر نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو کہتے تھے دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ اچھے اوریٹر نہیں تھے۔ آپ نے جب حلف لیا نا خلافت کا، حلف کے بعد ممبر پر تشریف لائے تو لوگوں نے منتظر تھے، خلیفہ وقت جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ خطاب کریں گے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھتے رہے، کہتے ہیں کہ میں عمر فاروق اور صدیق اکبر کی طرح اچھا مقرر نہیں ہوں، اچھا میں نا آئندہ تیاری کر کے آؤں گا، پھر آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کے ممبر سے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے کہا کچھ تو کہیے، کچھ تو کہہ دیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ میرے جیسے ایسے ہیں جو اچھے اوریٹر نہیں ہیں، بالکل نیور، جو مائک کے آدمی نہیں ہیں۔ میں تدریس کا تو ہوں مگر مائک کا آدمی میں نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ عثمان غنی نے ایک بات بڑی زبردست کی، جب لوگوں نے بہت اصرار کیا نا تو ایک بات بڑی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، فرماتے ہیں لوگوں، انکم تجمعون ما لا تعقلون وتعملون ما لا تدرکون وانتم موجلون فی دار غرور۔ اے لوگوں، جو چیزیں تم جمع کرتے ہو اس سے متمتع نہیں ہو سکتے، فائدے نہیں اٹھا سکتے قیامت تک۔ شیخ صاحب یہ کتنا عرصہ آپ یہ اپنے بڑے بڑے گھروں کو کتنا عرصہ فائدہ اٹھائیں گے؟ میرا خیال ہے 60 تو کراس کر لیا آپ نے۔ کتنا؟ 5 سال، 6 سال، 7 سال؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے۔ عمران صاحب کتنا فائدہ اٹھانا ہے؟ کتنا؟ میں کیا ایوریج ایج کیا ہے آپ لوگوں کی؟ پاکستان میں ایوریج ایج دیٹ از 55 ایئرز، 55 سال ہے ایوریج ایج جو ہے۔ میں 61 کا ہو گیا اور کیا ہو جاؤں گا اگر اللہ نے کوئی زندگی لکھی ہے، کچھ 65 کا، 70 کا اگر لکھا ہے تو وہ بھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جو چیزیں تم جمع کرتے ہو ما لا تعقلون ولا تعملون، تم ان سب کو استعمال نہیں کر سکتے، ایسی امیدیں باندھتے ہو جو تم پوری نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا تم اس دھوکے کے گھر میں ایک مدت کے لیے ہو، آخر تم اس دھوکے کے گھر دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ کے گھروں میں ایسے برتن موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی کئی سال استعمال کرنے کی باری نہیں آتی۔ ایسے ہی ہے جی۔ چلیں جی، کچھ اور 2-4 باتیں آپ سے کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر یہ حدیث لیتا ہوں جی، میں نے صبح دیکھی، ام کلثوم جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لے رہا ہوں طبرانی کی، اپنے والد کے پاس حاضر خدمت ہوئی۔ اچھا، بیٹیوں کا جو مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے شکوہ رہتا ہے کہ والدین کی عنایات اور ان کی محبتیں جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسر باقی رہ گئی ہے۔ تو سیدہ ام کلثوم حاضر خدمت ہوتی ہیں اور کرتی ہیں، فقالت یا رسول اللہ زوج فاطمہ خیر من زوجی، بابا وہ آپ نے فاطمہ کے لیے زیادہ اچھے شوہر کا انتخاب کیا ہے۔ کتنی مشکل بات ہے، کٹھن بات ہے۔ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہیں کہ بابا آپ نے خاتون جنت میری چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے آپ نے یا کیا زیادہ بہتر شوہر کا بندوبست نہیں کیا؟ فسکت رسول اللہ علیہ السلام، نبی پاک نے سنا تو خاموش ہوگی۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ اگر بیٹی کہہ دے بابا بڑی بہن کے لیے، آپ چھوٹی بہن کے لیے آپ نے اس کے زوج کا بہت بہتر انتخاب کیا میری نسبت، اور ملیہ تھوڑی دیر آپ سوچتے رہے، خاموش رہے، پھر فرمایا قول زوجک یحب اللہ و رسولہ، ام کلثوم کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے شوہر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وَأُرِيدُ، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ازیدو کا، اور میں اس پر ایک اور اضافہ کرتا چلا جاؤں، لو کا دخلت الجنہ، جب آپ جنت میں داخل ہوں گی، فرعیتی منزلتا،
تو آپ کو عثمان غنی کا گھر نظر آئے گا. لم ترا احد من اصحابی یعلو فی منزلتہ. میں محمد رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری جنت میں ایسا گھر کسی کا نہیں ہوگا جو عثمان غنی کا ہوگا. یہ ہے وہ تشفی آمیز کلمات جو ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہے, جو ایک نبی نے اپنی امتی سے کہے, اور وہ مسکراتی ہنستی اٹھ کے چلی گئیں اور کہا کہ واقعی آپ نے میرے لیے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت کے اعتبار سے بڑی باکمال شخصیت تھے. وہ جیش اسرا کے موقع پر اس حالت ماں علیہ السلام نے, اچھا آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کوئی نیٹ پہ ڈھونڈیے گا, مجھے تو میں نے صبح کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں میں کامیاب ہو سکا کہ عربی اتنا مجھے پتہ ہے کہ اونٹ کی قیمت اچھی خاصی ہوتی. میں نے تو وہاں کروڑوں میں بھی قیمت دیکھی ہے نیٹ پر. اب میں اس پر چونکہ بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ اونٹ کیا مہنگا ہوتا ہے. یہ آپ کا بیل بھی 10-10 لاکھ کا, کوئی بیل 18 لاکھ کا, 20 لاکھ کا بیل. ابھی وہ اخبار پہ خبریں بھی آئی تھی عثمان غنی سے جب کہا گیا, آپ نے فرمایا کہ عثمان جیش اسرا کا موقع ہے, لشکر کے لیے مدد چاہیے, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ مئۃ بعیر باحلاسیھا واقطابیھا فی سبیل اللہ. میں 100 اونٹ دوں گا اللہ کی راہ میں اناج اور ساز و سامان سے لدا. آپ نے پھر اعلان فرمایا, پھر کھڑے فرمایا یا رسول اللہ مئۃ بعیر باحلاسیھا واقطابیھا فی سبیل اللہ. میں 200 اونٹ دوں گا. 200 اونٹ, 200 مرسیڈیز کہہ لیجئے, 200 BMW کہہ لیجئے, جو اس کی آپ وہ میکسیمم ان کی یہ سرخ اونٹ تھے, قیمت بہت زیادہ تھی. تیسری بار اعلان فرمایا تو اور چاہیے, تو کہا یا رسول اللہ علیہ ثلاثی مئۃ بعیری باحلاسیھا واقطابیھا فی سبیل اللہ. میں اللہ کی راہ میں 300 اونٹ اناج, غلے اور ساز و سامان سمیت دیتا ہوں. اس کے بعد نبی پاک نے اعلان نہیں فرمایا. آپ ممبر سے اتر رہے تھے اور عبد الرحمن بن خیاب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. آپ ممبر سے نیچے اتر رہے تھے, ینزل علی المنبر, نیچے اتر فرمایا فہو یقول ما علی عثمانی ما عمل بعد ھذہ. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا, کہ جو بھی کریں گے اس پر اللہ کی مہر ثبت ہوگی. ان کا ہر قدم جو ہے اپ رائٹ ہوگا اور زیادہ مستقیم پر ہوگا, کہیں ان کے کسی قدم کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی. جی میں اب اس کچھ چیزوں کو سمیٹتا چلا جاتا ہوں, اور طرز حکومت بڑا زبردست تھا آپ کا. جی میں آپ کا وفد جو تھا باقاعدہ آپ نے مقرر کر رکھا تھا, جو اچھا وہ کھڑے ہو کے ممبر پر سبزیوں کے بھاؤ بھی پوچھتے تھے اور سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے, اور طرز حکومت بھی آپ کا باکمال تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نے سوئچ کر رہا ہے عثمان غنی کے ایک خاص پہلو کی طرف, قرآن کریم کی تدوین, بلکہ اس کو ایک قرات پر جمع کرنے کے حوالے سے. یہ آپ کی اولیات میں تکبیر میں آواز کو پہلے آپ نے آواز کو پست کیا, تکبیر اونچی آواز میں کہی جاتی تھی. جمعہ کی 2 اذان ہوتی ہیں, 2, ایک ہو چکی ہے, ابھی ایک اور ہوگی میرے سامنے. یہ کس نے اس کا آغاز کیا تھا؟ عثمان غنی نے آغاز کیا. ٹھیک ہے, مؤذن کی تنخواہیں مقرر نہیں تھی, آپ نے تنخواہیں مقرر کر دی. پہلے وہ شخص تھے جو خطبہ پڑھتے پڑھتے رک گئے تھے اور لوگوں کو خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے. یہ کیا, یہ پیچھے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری جو بحث ہے, اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی نے. پہلے کمرے ہوتے چکور جیسے, یہ نہیں ہے, اس کے بغیر ہوتے تھے. یہ محراب کا آغاز آپ نے اس کا آغاز کیا جی, اور بڑا باکمال آغاز تھا. اتنی بات سنتا چلوں کہ کبھی کبھی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو تلخ لگ جاتی, کڑوی لگتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجروں میں بیٹھ کے تسبیحات نہیں پھیری, جبے کبے اور کلے پہن کر آپ نے حجروں کے گوشوں کو آپ نے اختیار نہیں کیا. کمال کی شخصیت تھی. 22 لاکھ مربع میل آپ کو عمر فاروق نے آپ کے حوالے کیا, لیکن آپ کو پھر قرار نہیں آیا.
آپ نے سارے محاذوں پر پیش قدمی کی. ایران سے متصل خراسان تھا، آذربائیجان تھا، افغانستان تھا، اس پر آپ آگے اس کا بیشتر حصہ طرابلس تھا، مراکش تھا، اور بحری جنگ بھی سب سے پہلے آپ کے دور میں لڑی گئی. اس کے بعد تیونس، الجزائر، مراکش، طرابلس، اندلس، یہ سارے کے سارے علاقے فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 17 سال بعد بر اعظم یورپ میں مسلمان اپنا قدم رکھ چکے تھے. اور کیا بات کروں عثمان غنی کی، کہاں سے بات کروں، کہاں اس کو ختم کروں. جی یس جی، آپ فرما رہے ہیں مسجد میں کندھے پھلانگنا. میں یہ امام بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. وہ فرما رہے ہیں جی یہ کندھے پھلانگ کے آگے جانا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میں پہلے ہی حدیث پڑھ چکا ہوں، میں آپ کے دکھ کا ازالہ کر دیتا ہوں، حدیث کی پڑھ کے ازالہ کر دیتا ہوں. اینی ہاؤ، چلے آپ نے سوال کیا، میں بالکل تیار. لسن ٹو می پلیز، لک ایٹ می. آپ دیکھیے میرے یہ حدیث تو میں نے یہاں بیٹھے آپ کو بھی پڑھائی ہے، آپ کے وہ حفیظ صاحب پیچھے بیٹھے ان کو بھی پڑھائی حدیث میں نے. آپ نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن صبح اٹھ کے غسل کیا اس نے اچھی طہارت حاصل کی. اچھی طہارت سے مراد انڈر شیو، یہ بغلوں کے بال، زیر ناف بال، ناخن، اچھی طہارت حاصل کی، غسل کیا، خوشبودار کپڑے پہنے صاف ستھرے، اس پر خوشبو لگائی، اور اس کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف چلا جمعہ ادا کرنے کے لیے. اور اس نے مسجد میں پہنچ کے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا اور کسی کے کندھے نہیں پھلانگے. کسی حدیث میں لفظ ہیں کسی کے کندھے نہیں پھلانگے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا. اور سرمے کا بھی ذکر آتا ہے جی، سرما بھی آنکھوں میں لگایا، میں ایک لفظ بھول گیا. پھر وہ یعنی اپنی آپ کو مکمل طور پر مزین اور آراستہ کر کے اللہ کے گھر میں آیا. تو فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ کندھے نہ پھلانگنے کا بھی ہے. کس کا ہے؟ اچھا کندھے کیوں پھلانگنے پڑتے ہیں، مجھے وجہ تو بتائیے نا. سارا ملبہ کندھے پھلانگنے والے پر نہ ڈالنے، تھوڑا خود بھی ایکسیپٹ کر لیں نا. یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے، ادھر دیکھیں یہ جگہ ساتھ خالی پڑی ہے، وہ خالی پڑی ہے. وہ صاحب تشریف لا رہے، انہوں نے یہ جگہ خالی دیکھی، انہوں نے حدیث نہیں سنی، وہ تو کندھے پھلانگیں گے یہاں آنے کے لیے. تو کس نے سپیس دی؟ سپیس آپ لوگوں نے دی جو آلریڈی وہاں موجود تھے. اگر آپ اس طرح بیٹھتے، ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے سپیس نہ دیتے تو دیکھنے والا وہیں رک جاتا کہ آگے علی المرتضیٰ شیر خدا داخل ہوئے اندر اور وہیں کھڑے ہو گئے. اور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر جگہ نہیں تھی. صدیق اکبر نے دیکھا کہ شیر خدا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ مل جائے تو کھڑے ہو کر ہاں ہونا یا بال حسن، بال حسن میں نے آلتی پالتی مار کے بیٹھا تھا، میں دو زانو ہو جاتا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیے. شیر خدا گھومتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے وہاں بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ صدیق ہمیشہ عزت والا ہی عزت والے کو عزت دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹرائی یور بیسٹ. آپ سپیس چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں وہ پیش قدمی آنے والا پیش قدمی کرے گا، اس کا جی چاہتا ہے، ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ علامہ صاحب کے قریب ہو کے بیٹھیں، ان کو دیکھیں، کیونکہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میں حدیث پڑھوں گا تو آپ نے کہنا ہے میں نے ایک دفعہ علم اور علماء پر جمعہ پڑھایا تو میرے یہ شاگرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، ویسے شاگرد ہیں، 4 بچوں کے باپ ہیں. تو باہر کھڑے تھے تو باہر ایک صاحب کہہ رہے تھے آئے تھے مولوی صاحب نے اپنے دی جمعہ پڑھا لے، اپنی تعریفہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں تو آپ نیگیٹولی اپروچ کرتے ہیں. تو وہ بات یہ ہوئی کہ اب میں بات کروں گا تو ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ قریب آ جائے. تو کوشش کیا کریں جی سپیس نہ چھوڑا کریں، اور اگر سپیس ہے تو آنے والے بھائی کو جگہ دے دیں. باہر ایک تو ٹیمپریچر بھی ایسا ہے. بہت بڑا کام عثمان غنی کا قرآن کریم کو ایک قرات پہ جمع کرنا. قرآن کریم کو جب آرمینیا کا یہ خوفناک جنگ چھڑی نا آرمینیا کی، اس کے بعد صحابی وہاں سے جب واپس آئے تو مقداد بن اسود جو تھے انہوں نے آ کے عرض کیا، اور ابو دردہ نے، امیر المومنین یہ تو بڑا عجیب ہی تماشا لگ گیا. ہر بندہ اہل عراق اپنی قرات پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل شام اپنی قرات پہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو فکر لاحق ہوئی. اب میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا. سورۃ ہود کی آیت ہے جی
معنی وہی رہتا تھا، اعراب بدل جاتے تھے، معنی وہی تھا، اعراب بدل جاتے تھے۔ ہؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، وہ پڑھتے تھے اطہر لکم پڑھتے تھے، اعراب بدل ڈالتے تھے، بس اوقات معنی تبدیل ہو جاتا تھا۔ ربنا باعد اسفارنا، وہ پڑھتے ربنا باعد اسفارنا، معنی پاسٹ میں چلا جاتا تھا، معنی بدل جاتا تھا۔ اور کہیں ایسا ہوتا تھا الفاظ ہی بدل دیتے تھے۔ ان کانت الا صیحتن، یہ لفظ آتا ہے جی سورہ یاسین میں، وہ پڑھتے تھے الا زفیتن پڑھتے تھے، صیحتن یا زفیتن پڑھتے تھے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ایسا ہی ہے نا، حافظ بیٹھے ہوں گے، وہ پڑھتے تھے کالصوف المنفوش، معنی وہی تھا۔ اچھا انہیں اہن مشکل لگتا تھا، انہوں نے صوف کر دیا، کہتے یار یہ لفظ بڑا مشکل ہے، اس کی جگہ یہ لفظ لگا لو، معنی تو ایک ہی ہے نا۔ تو چونکہ شعور نہیں تھا نا، تو وہ معنی بدل دیتے تھے۔ اور کہیں تلہیم مندود کا آتا تھا، تلہیم منسود کہہ دیتے تھے، اور کہیں تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے۔ یہ سنیے گا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وہ کہتے تھے وجاء سکرۃ الحق بالموت، ترتیب بدل گئی نا الفاظ کی، اس طرح بدلتے تھے۔ اور کہیں کمی بیشی کرتے تھے۔ وما عاملت ایدیہم، سورۃ یاسین کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے وما عاملت ہو ایدیہم، ہو کی ضمیر کا اضافہ پروناؤن کا اضافہ کر دیتے تھے۔ اور کہیں ہوتا تھا ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ کہتے تھے ان اللہ غنی الحمید، یہ ہوا ذرا زائد لگ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہی، اللہ کی حق اس کو آگے ملا دیتے تھے۔ ادائیگی پروننسیشن تھی اس میں، آپ ہینا پڑھتے ہیں نا، ہینا نہیں پڑھتے، ہینا قرآن کریم میں وہ اینا پڑھتے تھے، ہینا کے کیا پڑھتے تھے، اینا پڑھتے تھے۔ اور آپ تعلمون پڑھتے، وہ تیلمون پڑھتے، تیلمون تیلمون، آپ تعلمون پڑھتے تیلمون پڑھتے، آپ تعلمو پڑھتے وہ تیلمو پڑھتے تھے۔ تو گویا اس طرح وہ رد و بدل تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام کیا کہ مصحف منگایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے قریش کی، قرآن قریش پر اترا ہے، قریش کی زبان میں اترا ہے۔ دنیا کی واحد زبان ایسی ہے عربی، واحد جو زندہ زبان ہے، دنیا کی واحد زبان عربی زندہ زبان ہے، جس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ وگرنہ آپ یہاں سے نکلیں تو مانگا منڈی کی زبان اور ہے، اوکاڑا کی اور ہے، ساہی وال کی اور ہے، وہاڑی کراس کریں، خانے وال کراس کریں، سرائکی آ جاتی ہے، اس سے آگے کراس کریں سندھی آ جاتی ہے، بلوچی آ جاتی ہے، پشتو آ جاتی ہے۔ آپ کے ایک کنٹری کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن کوئی زبان زندہ نہیں ہے۔ اردو کا معنی ہی لشکر ہے، زبانیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی واحد زبان عربی جو زندہ زبان ہے، جس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدل اور کوئی قواعد و ضوابط میں نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے۔ صرف بھی وہی ہے، نحو بھی وہی ہے، اور یہ نحو کے موجد علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ جو قوانین وضع شیر خدا نے کیے، آج میں بھی وہی پڑھا رہا ہوں، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ یہ واحد زبان ہے جی۔ سیدنا عثمان غنی نے احسان کیا قوم پر، اور احسان کرنے کے بعد آپ نے سب کو ایک قرات پہ جمع کر دیا، اور پھر سارے نسخے آپ نے کیا کیا تھا، جلا دیے تھے۔ صحابہ نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، تو سب سے پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا میدان میں اترے، اور میدان میں اترنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا، میں نے آپ کو دیکھ لی ہے، محرم کے حوالے سے بات کرنی ہے، کبھی کرتے ہیں بات، تھوڑی اور بات کر لوں، ٹائم دیں گے مجھے، میں کرتا ہوں یہ بات۔ قرآن کریم کا اعجاز جی، قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جو بولی گئی ہے، اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ حیران کن ہیں۔ واحد کتاب ہے جو بولی گئی ہے، ریٹن فارم میں تو نہیں آئی، ریٹن فارم میں تو قرآن نہیں آیا، بولا گیا۔ ہاں، یہ واحد کتاب ایسی ہے۔ سورۃ بقرہ 10 سال میں نازل ہوئی، اور حیرت کی بات ہے کہ دنیا کا لفظ 115 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے، اس کا لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے۔ ملائکہ کا لفظ 88 ٹائمز آیا ہے۔ ملائکہ کا اپوزٹ فرشتے ہیں، اس کا جی ہے شیطان ہے، ملائکہ کا اپوزٹ جو ہے وہ بھی 88 مرتبہ آیا ہے۔ موت کا ذکر قرآن کریم میں 145 ٹائمز آیا ہے، اور حیات کا ذکر بھی 145 ٹائمز آیا ہے۔ آپ ترتیب دیکھیے، الکفر جو ہے 17 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے، الایمان بھی 17 مرتبہ آیا ہے، اور کنورسیشن ڈائلاگ، قولو کا لفظ جو ہے وہ 332 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا جواب کل ہے وہ بھی
332 مرتبہ آیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے عیسائی پادریوں نے قرآن کریم کو، ظاہر ہے تکلیف تو ہے نا جی، سویڈش گورنمنٹ نے جو کچھ کیا اور اس کے وہاں جو کچھ ہوا وہ میں اس پر بھی اب دیکھتا ہوں جی، بات کر سکوں تو انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ عیسائی پادری انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری بائبلز کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محقق اور ریسرچر اور بہت بڑے اسکالر تھے اور محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ بائبلز اکٹھی کی گئی اور وہ بائبل کے انہوں نے 2 لاکھ کاپیز، نسخے اکٹھے کیے اور 2 لاکھ نسخوں میں سے 2 کے مابین بھی کوئی ریزیمبلنس نہیں تھی، دونوں کا مابین کچھ نہیں تھا، اس میں لاکھوں اختلافات روایات پائی گئیں اور پھر حسد دل میں پھوٹا تو قرآن کریم کے نسخے 42,000 نسخے پوری دنیا سے قرآن کریم کے اکٹھے کیے گئے میونخ یونیورسٹی کے اندر جی۔ 1933 میں ڈائریکٹر پریزل پیرس میں آئے، انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ کو بتایا کہ ہم نے 42,000 نسخے قرآن کریم کے اکٹھے کیے ہیں، کہیں کوئی کتابت کی غلطی ہو، ٹائپوز کی غلطی ہو تو ہے، لیکن 42,000 نسخوں میں کچھ بھی فرق نہیں نکلا۔ ہم نے پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہیں، ہم نے پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہیں، کیوں فرق نہیں تھا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ تو یقینا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور حفاظت بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں مجھے اب یہ بات میں نے چھیڑ لی تو بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ یہ بلیک شیپ تو آپ کو سویڈش گورنمنٹ سے آپ کو ہے نا، مجھے بھی گلا ہے، ظلم کی انتہا ہے، بربریت کی انتہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ 3 دینی مقدسات کے 3 ستون ہیں جی۔ دیر آر 3 پلرز آف آر ریلیجنز، جو ہماری سینکٹیٹی ہے، ریلیجن سینکٹیٹی، اس کے 3 میجر پلر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد ہمارے نبی کی ذات، اور اس کے بعد اللہ کا کلام قرآن مجید۔ ان پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور بات یہ ہے کہ مسلمان عملی طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان عملی طور پر بے نماز ہو سکتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے دینی مقدسات کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی آبرو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایسا ہے یہ دینی غیرت اور دینی حمیت ہے آج جو کچھ ہوا۔ لیکن میں ایک بات بطور خاص، ہمارے اہلکار بھی سامنے تشریف فرما ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ احتجاج پروٹیسٹ ہونا چاہیے، لیکن پرامن پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو گھر پھونک تماشا دیکھ۔ سوال تو یہ پیدا، اپنی املاک کو برباد کرنا، اپنی املاک کو جلانا، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا۔ محرم الحرام آنے والا ہے، اس محرم الحرام کے اندر اگر آپ امن کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اگر آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کا سر لیتے ہیں یا جائیدادیں جلاتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں، تو یقیناً نقصان کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنے ملک کا نقصان ہے۔ ہمیں امن کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں پیسفل رہنا ہے، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، پروٹیسٹ کے اندر پیسفل بھی رہنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو پھونک کے تماشا نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے مقدسات کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ پہلے ان کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان عسکریت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور پھر لے دے کے ہمارے لبرل جو ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں اپنے ہمیں کوسنے کے لیے، اور اسی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں، اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ میری بات سنیں، اگر میں آپ کو تنگ کروں گا، چھیڑوں گا، مشتعل کروں گا، آپ کا رد عمل سامنے آئے گا، رد عمل سامنے آئے تو کہیں گے یہ تو انتہا پسند ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فونیٹزم کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتہائی کمزور لوگ ہیں۔ اگر ہم ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہولوکاسٹ کی بات کرنا جرم ہے، 16 ملین یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔
ہولوکاسٹ کی بات مت کریں، ہٹلر کی بات مت کریں، اس لیے کہ 16 ملین یہودی اس روئے زمین پر موجود ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو جب تم ہمارے دینی مقدسات کی توہین کرتے ہو تو کیا 2.25 ارب مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ان کی دل آزاری ہے، ہمارے دینی مقدسات کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں۔ ایسی بات نہیں، اور یہ میں ہرگز ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں آپ شاید میری بات کو سمجھ جائیں، ریاستی اداروں کی حرمت پامال ہو تو سارے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں نے بڑی گہری بات کی ہے، میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے کسی ریاستی ادارے کی حرمت پامال ہو تو سارے کے سارے آپ کے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دینی مقدسات کی حرمت میزان کے ایک پلڑے میں اور 2.25 ارب مسلمانوں کی حرمت ایک پلڑے میں، پلڑا بھاری دینی مقدسات کی حرمت کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینی مقدسات میں آپ کے رب کی عزت ہے، آپ کے نبی کی عزت ہے، تعظیم و تکریم ہے، اور کلام الہی کی عزت ہے۔ یہ میزان کے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں 2.25 ارب مسلمانوں کے وہ حرمت ہو، لیکن پلڑا بھاری سب عزتیں اور حرمتیں ہم قربان کر دیں گے دینی مقدسات کی حرمت پر۔ میں اور میری اقتدا میں آپ لوگ جمعہ ادا کرنے والے، ہم 57 کنٹریز کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آر یو ایگری؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دینی مقدسات کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل اور حقوق انسانی کے اداروں میں پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ آواز کو بلند کیا جائے، اور اس فتنے کے سد باب کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی راہ ہموار کی جائے، اور عالمی سطح پر دینی مقدسات کی توہین کو عالمی دہشت گردی قرار دیا جائے۔ آپ میری تائید کرتے ہیں اس بات پہ؟ ہاں، جس میں اہانت قرآن ہو یا اہانت نبی ہو یا اہانت الہی ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جہاں یہ سانحات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، میں اور میرا یہ فورم، میں آن ایئر ہوں، ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے ممالک کے ساتھ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی، اقتصادی، سفارتی اور سیاسی مقاطعہ یا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری اس بات کی؟ دینی مقدسات کی توہین کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیکن میں ایک اور بات بھی اقوام عالم کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ پھونکے مار مار کے میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ فرماتے ہیں کافرون، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں تو پھر بھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتے۔ یہ جو چراغ یہ چراغ روشن کیا میرے رب نے، اور یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ جی سویڈن، یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سویڈن، ایچ اینڈ ایوری پرسن نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ میں سویڈن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہاں اہانت توہین ہوئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ پورے اقوام عالم میں وہ ممالک و کنٹریز جہاں ہمارے مقدسات کی توہین ہوتی ہے، ہم ہر اس کنٹری کی مذمت کرتے ہیں، اور جب تک قانون سازی نہ ہو جائے، ان سے اقتصادی رابطے ختم کیے جائیں، سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، سیاسی مقاطعے اور بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ میں تو بڑی کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، اور ظاہر سویڈن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دین جو ہے یہ غالب آ کے رہے گا، اور یہ رب کا وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ پاکستان کو زوال ہے، نہ میرے نبی کے دین کو زوال ہے۔ یہ دین ہمیشہ رہے گا، اور رب کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آئے گا۔ لیکن میں بات کرنا چاہتا تھا، یہ کالی بھیڑیں جو آپ کے اپنے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے اندر بھی تو کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ وہ گھڑی کہتی ہے 10 منٹ باقی ہیں، میری گھڑی کہتی ہے 6 منٹ باقی ہیں۔ کس پر ٹرسٹ کریں جی؟ 10 پہ کر لیں، ٹرسٹ کر لیں جی۔
آپ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں، بات پوری نہیں بتاؤں گا، پوری اگلی دفعہ بتا دوں گا۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی سرپرستی میں ایک چھپنے والا ماہنامہ اشراق جو ہے، اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ لکھنے والے اس کے جو رائٹر ہیں عرفان شہزاد صاحب، وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے حفظ کی رسم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ قرآن ذریعہ حفاظت اور باعث اجر و سعادت ہے۔ یہ تصور چند غلط فہمیوں کا تسلسل ہے۔ حفظ قرآن کی موجودہ رسم اور اس سے جڑے اجر و ثواب اور گناہ کے دینی تصورات ایک بدعت ہے۔ ابھی میں نے آگے پڑھا نا، ان کا اقتباس پڑھا نا، اور اس کے بعد آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ یار یہ آپ کے اندر بلیک شیپ موجود ہے، بھیڑیں جو آپ کے دین کے بخیے ادھیڑ رہی ہیں، جنہوں نے دین کی چولیں ہلا کے رکھ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم حفظ کرنا بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا وقت اگر آپ 3 سال کسی اور زخیم کتاب کو، کیمسٹری کو، فزکس کو، بوٹنی کو، زوالوجی کو، کسی کو 3 سال اور دے دیں، وہ بھی آپ کو حفظ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں چونکہ اس میں موسیقیت پائی جاتی ہے، موزونیت پائی جاتی ہے، تو یہ یاد کرنا سہل ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ یاد کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر کہتے ہیں کہ تعلیم القرآن میں کی شکل میں تشدد کیا جاتا ہے، بچوں کو گھر سے دور کیا جاتا ہے، جنسی ہراسانی کی جاتی ہے، اور بچوں کے اندر نفسیات میں غیر صحت مندانہ رویے تشکیل دیے جاتے ہیں، اور بعض حلقوں میں تو کہتا ہے شعبدہ بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ بچے سے کہا جاتا ہے کہ اچھا بیٹا بتاؤ یہ آیت کس صورت کی ہے، تو وہ آیت بھی پڑھ کے سناتا ہے، وہ آپ کو رکوع بھی بتاتا ہے، تو کہتا ہے یہ شعبدہ بازی ہے۔ ابھی میں آگے پڑھوں گا نا، اگلے جو میں آپ سے بات کروں گا، ہم تو سویڈن کو بیٹھے رو رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں، آپ کی اپنی صفوں کے اندر لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ لکھے آرٹیکل کے اندر کہتے ہیں حافظ کوئی نہیں تھا۔ میں احادیث سے ثابت کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں 25 حافظ موجود تھے، 25 حافظ موجود تھے جو مسلسل پڑھتے رہتے تھے، اور ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ حافظہ تھیں، ام المؤمنین عائشہ حافظہ تھیں۔ کیا بات کریں گے آپ، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ جو عمر فاروق کے دور میں تراویح پڑھی جاتی تھی، کیا پڑھتے تھے نمازوں کے اندر؟ باہر طور جی انتہائی تکلیف دہ امر ہے، اور یہ قرآن کس طرح جمع کیا گیا، میں بس اٹھتے اٹھتے آپ کو یہ بتا دوں جی، عمر فاروق نے صدیق اکبر کے دور میں یہ ضابطہ اور کلیہ طے کیا تھا، 2 منٹ دے دیجئے گا، بددعائیں نہ دیجیے گا مجھے۔ وہ ضابطہ مقرر کیا کہ 2 آیات جب مدون کیا جا رہا تھا، 2 آیات ریٹن ملیں گی اور اس پر گواہی دیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ تلاوت کی گئی تھی اور آپ نے انڈورس کیا۔ اس کے بعد وہ اور جو پینل بیٹھا تھا اس کو یکجا کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے حافظ تھے اور قریشی تھے۔ 5 بندوں کا جو کمیشن بیٹھا تھا وہ درج کرتا تھا، پورا قرآن کریم مدون ہو گیا۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک آیت، وہ آیت تھی سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہم فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ یہ آیت تھی، پڑھتے سارے ہی تھے، بڑی مشکل مدینہ میں اعلان کیا، باہر اعلان کیا، ریٹن فارم میں آیت مل گئی، لیکن 2 جگہ پر ریٹن آیت چاہیے تھی، 2 جگہ آتی پھر گواہی ہوتی۔ اب بات یہ بنی کہ وہ آیت ملی خزیمہ بن ثابت کے پاس، ایک ہی گواہ تھے، ایک ہی آیت لکھی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا گیا، عمر فاروق سے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، 2 گواہ لاؤ۔ اب سارے صحابہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے آیت موجود ہے، لیکن ایک رول جو تھا کا ضابطہ مقرر کیا گیا تھا قرآن کریم کو مدون کرنے کا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کا ایمان بھی گواہی دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام ایک گواہ موجود تھا، اور وہ گواہ کون تھے؟ خزیمہ بن ثابت، وہ گواہ تھے۔ رسالت مآب الاسلام گھر سے باہر تشریف لائے، بدو گھوڑا بیچ رہا تھا، آپ نے گھوڑے کا سودا کیا، آپ نے کہا میں پیسے لے کے آتا ہوں، بے مکمل ہو گئی، پیسے لینے گئے، اس گھوڑے کی قیمت کسی نے زیادہ لگا دی، بدو نے اس کو بیچ دیا، پیسے لے کے واپس تشریف لائے۔ میں گھوڑا کدھر ہے؟ کہتے کون سا گھوڑا؟ فرمایا جس کی ابھی بے ہوئی ہے، میرا آپ سے سودا ہوا۔ اس نے کہاں سودا ہوا؟ گواہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ سودا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سودا ہوا ہے۔ اس بات کو دیکھ کے لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، ان میں خزیمہ بن ثابت بھی موجود تھے۔ وہ بدو کہتا تھا آپ گواہ لے آئیے، گھوڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ
سودا کیا ہے. فرمایا خزیمہ تم تو موجود ہی نہیں تھے. تو فرمایا موجود نہیں تو کیا ہوا, ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا کہ رب ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. فرمایا موت ہے تو ہم نے مانا, بات از موت حیات ہے تو ہم نے مانا, جنت کو مانا, دوزخ کو مان لیا, سارا کچھ ہی مان لیا, یہ نہیں مان سکتے ہم. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. تو فرمایا خزیمہ اگر تم نے میری گواہی دی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں قیامت تک میری امت کے اندر واحد ایک شخص خزیمہ ہوگا جس کی ایک ہی گواہی دو کے برابر ہوگی. تو قرآن کریم کی صورت احزاب کی یہ آیت خزیمہ بن ثابت کی گواہی پر قرآن کریم کے اندر درج ہوئی. میں سمجھتا ہوں جو لوگ اتنے محتاط لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مدون کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, آج کوئی اس کی توہین کرے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارے دینی مقدسات ہیں, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. جی ہاں جی, میں آخر میں سوال مجھ سے ہوا تھا, اچھا اگر کسی کی قربانی رہ گئی کسی وجہ سے قربانی کرنی تھی, رہ گئی, نہیں کر سکے, صاحب استعداد ہیں, صاحب نصاب ہے, تو کیا کیا جائے گا؟ کوئی تو جواب دے دیں. میں نے قربانی کرنی تھی, کوئی سانحہ حادثہ ہوا, جانور لیا تھا, نہیں قربان کر سکا, ایام نہر گزر گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, یا مجھے پتہ نہیں تھا میں صاحب نصاب ہوں, پچھلے میں نے 8-9 سال سے قربانی کی نہیں. دونوں صورتیں ہیں. ہاں جی شکیل صاحب کوئی آپ ہی فرما دیجئے, باقی احباب تو ناراض ہیں, مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے. جی صدقہ کر دیا جائے, اور اگر 8 سال سے قربانی میں نے کی نہیں لیکن صاحب نصاب تھا, مجھے اب پتہ چلا کہ مجھے قربانی کرنا چاہیے تھی, تو کیا کریں؟ کوئی بتا دیجئے, کوئی کیا کروں ہے؟ اچھا میں اچھا بات یہ ہے کہ اب صدقہ پر ڈیسیژن ہو گیا کہ آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنا ہے, یا تو اتنا جانور لے کے صدقہ کریں یا رقم لے کے صدقہ کریں. کہیں ایسا نہیں کرنا کہ یہ نہر یا کسی نالے کے اوپر مریل بکرے کھڑے ہوتے ہیں, وہ صدقہ کر کے وہ میرے قربانی والی قربانی ہو گئی, یہ قربانی ساقط نہیں ہوتی. وہی جانور یا اسی کی قیمت کا آپ کو جانور صدقہ کریں گے, یا کیا کریں گے, رقم اتنی صدقہ کریں گے. یہ قربانی آپ کے گلے میں لٹکی رہے گی ٹل ڈیتھ, اینڈ یو آر آنسریبل بفور اللہ المائٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ. آپ کو جواب دینا ہے کہ یا اللہ تو نے قربانی کی, پیسہ بھی دیا, میں نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی. بہر طور یہ چیزیں ساقط نہیں ہوتی. بہت شکریہ, یاد آوری کا سنتے عطا فرما دیجیے.